بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت میں ہے کہ ایک روز پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرائے خاص تشریف لے گئے۔ ناگہاں چند یہودیوں نے آ کر عرض کی کہ اے پیغمبر خاص خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا حسن اخلاق جہاں میں مشہور ہے، اس لیے حضور سے التجا کی جاتی ہے کہ حضور بی بی فاطمہ کو ہمارے یہاں شادی میں شرکت فرمانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ اشرف الانبیاء ہمارے یہاں تشریف لے جائیں گی تو ہماری عزت کا باعث ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائیوں، بی بی فاطمہ کے مالک علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، کیونکہ یہ ان کی بیوی ہیں اور ان کے وہ شوہر ہیں، مجھ کو اس میں کیا دخل ہے؟ اگر مرتضیٰ کہیں گے تو یقیناً وہ ضرور بی بی فاطمہ کو شادی میں شریک ہونے کی اجازت دے دیں گے، اور بلا اجازت علی مرتضیٰ کے فاطمہ کا جانا غیر ممکن ہے۔ یہودی حضرت علی شیر خدا سے اجازت حاصل کرنے کے بعد نہایت خوش ہوئے۔ دراصل یہودیوں کا بی بی فاطمہ کو بلانے سے صرف یہ منشت تھی کہ وہ آ کر ذلیل ہوں، کیونکہ ان کی عورتوں کے عمدہ لباس و زیور ہیں اور فاطمہ آئیں گی تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں گی، اس لیے طرح طرح کے زیور پہنے تھے اور محفل کو خوب آراستہ کیا تھا۔ اور یہاں پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ فاطمہ کی چادر میں تو جا بجا پیوند ہیں، وہ کیوں کر شادی میں جائیں گی؟ اگر اس حال سے جائیں گی تو یہودنیں طعنہ دیں گی، افسوس نبی کی بیٹی کا یہ حال، کاش اس کے پاس عمدہ لباس ہوتا، ساری محفل میں گل ہو جاتا کہ احمد مختار کی بیٹی تشریف لائی ہیں، اس میں علی کی ذلت ہوگی اور لوگ کہیں گے کر زہرا آئی ہیں۔ ہمارے بادشاہ والا جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے، ادھر حق سبحانہ کو یہ کب گوارا تھا کہ اس کے حبیب کی بیٹی کی ذلت ہو، اس لیے بہشت سے نہایت نفیس لباس و زیور کشتیوں میں بھر کر جبرائیل امن کے ساتھ اپنے دوست کے یہاں بھجوایا۔ سلیمان فارسی نے وہ کشتیاں لا کر بی بی فاطمہ کے سامنے پیش کی۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان، یہ لباس اور زیور کس نے بھیجا ہے؟ غیب سے آواز آئی، خالق اکبر نے بھیجا ہے۔ آپ لباس اور زیور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنوں کو اس سے مجلہ کیا اور سجدہ شکر ادا کیا، اور عطر سے اپنوں کو خوب بسایا اور جنت کے پھول کانوں میں پہنے اور بہشت سے سواری آئی، اس میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں اور حور گلما آگے آگے تھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ جب اس شان کے ساتھ یہودیوں کے مکان پر پہنچی تو یہودی کا مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ شان شوکت اور عزت دیکھ کر تمام یہودن عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ کوششیں کی مگر سب بیکار ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح جسم سے نکل چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم میں بن گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دیکھ کر بہت فکر ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے اللہ کہ میں بنت تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوں، میرے اللہ میرے ہاتھ میں تمام لوگ یہی کہیں گے، دلہن فوت ہو گئی، کھانا ہے شادی کا کھانا غم میں بدل گیا۔ اب دیکھیے کچھ دیر ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائی ہے اور اسی طرح
وہ سب یہودن عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ سب عورتوں کی نظریں بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس پر تھی۔ دلہن کو سب نے دیکھنا چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خوبصورت لباس جیسا لباس ان کے خیالوں میں بھی نہ تھا۔ وہ پاس آ کر کہنے لگیں، اے فاطمہ، یہ اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ تو زہرا نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے ابو جان کو دیا ہے۔ عورتیں بولیں، تمہارے ابو جان نے یہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولیں کہ میرے ابو جان کو یہ لباس جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں بولیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لباس دیا ہے اور یہ لباس جنت سے میرے لیے بھجوایا گیا ہے۔ وہ عورتیں ہاتھ لگا کر پکڑ پکڑ کر اس لباس کو دیکھنے لگیں۔ اتنا خوبصورت لباس اس طرح کے بازار میں بھی نہیں ملتا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا اعجاز کو دیکھ کر تمام یہود مرد عورتیں مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شان۔ یہودیوں نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا اور آپ نے سارا ماجرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوش بھی ہوئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی بار اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔